بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ بالکل سورہ حدید کی طرح اس سورت کا بھی آغاز ہے، بس ایک فرق ہے، وہاں سبح للہ ما فی السماوات والارض تھا، اور یہاں پہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بس باقی سارے وہی الفاظ ہیں کہ ہر شے جو آسمانوں اور زمین کی ہے وہ اللہ کی تسبیح اس نے کی ہے، یعنی اللہ کو اس کے مقام میں بلند پر برقرار رکھا، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کہ جو ابتدائی 2 رکوع ہیں، بلکہ پہلا رکوع ہے خاص طور پہ، اس میں یہ یہودیوں کے ایک قبیلے کا ذکر ہے۔ وہی جو حزب الشیطان ہے اس کا ایک عنصر جو ہے وہ یہودی بھی ہیں، ایک نصارہ ہیں، ایک مشرکین ہیں۔ تو جو یہودی ہیں ان کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے جب آپ مدینہ تشریف لائے۔ لیکن یہ کہ غزوہ بدر کے دوران یا اس سے تھوڑا پہلے ہی یہ جو ایک قبیلہ تھا بنو قینقاع، اس نے شرارتیں کرنا شروع کر دی تھیں، تو غزوہ بدر کے بعد انہیں نکال دیا گیا مدینہ سے۔ دوسرا قبیلہ یہ تھا بنو نذیر، انہوں نے زیادہ شرارتیں کی۔ ان کا ایک سردار تھا کعب بن اشرف، اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی گستاخیاں بھی کیں۔ اس نے ایک دورہ بھی کیا مکے کا، اور مکے والوں کو مسلمانوں کے خلاف جو ابھارا بھی، چڑھا یعنی جنگ کے لیے بھی اکسایا بھی، اور یہ کہ اس نے یعنی اس قبیلے نے 1 سے زیادہ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ ایک جگہ پہ آپ تشریف فرما تھے، اوپر سے ایک چکی کا پارٹ گرا دیا گیا، سر پہ لگے بندہ جو ہے نہ بچے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تھے۔ زہر بھی دینے کی کوشش کی ہے، تو یہ ان کے خلاف پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقدام کرنے کا حکم دیا، اور وہ ہے جو یہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے۔ یہ ذرا مدینہ میں مشرقی جانب ان کی رہائش گاہیں تھی، بڑی مضبوط قلعہ نما ان کے گھر تھے، اور وہاں ان کو فتح کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ اور وہاں صورت بھی یہ تھی کہ جو رستہ ان کے گھروں کی طرف جاتا تھا وہاں پہ آگے کھجوروں کے باغات تھے، اور ان باغات میں سے یعنی کسی فوج کا حملہ کرنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ تو وہ کوئی درخت بھی کاٹنے پڑے تاکہ وہ یلغار کی جا سکے۔ اس کا بھی ذکر یہاں پہ آئے گا کہ اس کا بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ کیسے نبی ہیں جنہوں نے درخت کاٹ دیے، جبکہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی جنگ میں درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کا نقصان نہیں کرنا، لیکن یہ کہ یہاں پہ تو درخت کاٹے گئے، تو وہ اس لیے تھا کہ وہ درخت جو ہے نا حملہ کرنے کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ تو بہرحال یہ پہلے ہی حملے میں انہوں نے ہار تسلیم کر لی، یعنی ہار تسلیم کرنے کا یعنی ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی پیشکش کی۔ تو پھر ان کے بارے میں طے یہی ہوا کہ یہ اپنا جو ساز و سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہیں وہ لے کے مدینہ سے نکل جائیں۔ مدینہ میں ہم نہیں رہ سکتے، حرکتیں ان کی ایسی ہیں، تو مدینہ چھوڑ جائیں، لیکن اپنا جو بھی سامان اور جو بھی مال ہے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ جس نے نکالا اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، جو حزب الشیطان ہے، من دیارہم ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں۔ اس کے بہت سارے اور بھی تعبیرات بیان کی گئی ہیں، یہاں بس اتنا کافی ہے۔ جو پہلا اٹیک آیا، پہلی یلغار، اسی میں ہی وہ سرنڈر کر گئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی جلدی نکل جائیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور ان کا اپنا خیال یہ تھا کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے، جتنی بڑی یلغار ہو وہ محصور ہو جائیں گے، مہینوں کا راشن اندر موجود ہے اور وہ اپنا دفاع کر لیں گے، اتنا عرصہ کوئی محاصرہ برقرار نہیں رکھ سکتا، لہذا جو بھی دشمن ہوگا وہ بغیر کچھ حاصل کیے اسے لوٹنا پڑ جائے، ان کا خیال یہ تھا۔ حصونہم من اللہ، وہ انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ سے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حملہ وہاں سے کیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ حملہ کہاں سے کیا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب طاری کر دیا۔ اب بندے کے اندر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کپ کپی اندر سے طاری ہو جائے، تو اب اس کے پاس بے شک ایٹم بم ہو نا، بٹن وہ دبائے گا کیسے؟ وہ تو پھر وہی صورت بنے گی کہ اب کے مار، تو پھر وہ اب کے مار والا ہی سلسلہ چلتا رہے گا، مڑ کے جوابی وار کی کوئی صورت بنے گی نہیں، اس لیے کہ اندر ہی سے کمزوری پیدا ہو گئی۔ تو وہ پھر یہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ٹینکوں میں ڈیزل ہی نہیں ہے۔ تو وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر اللہ نے ایسا رعب طاری کر دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے، برباد کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ ظاہر ہے گھر بنائے، اب اگر واپس جا رہے ہیں تو دل تو نہیں کرتا کہ کوئی بھی شے چھوڑ کے جائیں۔ یہ جو دروازہ ہے یہ میں نے فلاں لکڑی کا بنایا ہے، اور یہ جو الماری ہے یہ میں نے فلاں جگہ سے خریدی تھی، تو اب وہ بھی سارا کچھ اٹھا کے لے جانا ہے، تو اکھاڑنا ہے۔ تو اب اکھاڑ رہے ہیں، کھڑکیاں بھی اکھاڑ رہے ہیں، دروازے بھی اکھاڑ رہے ہیں، الماریاں بھی اکھاڑ، فرنیچر بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ گھر جو انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ چاؤ سے بنائے تھے، آج اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اب ظاہر ہے وہ اس کام میں ایمان والے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کہ ہاں جی چلیں ہم بھی زور لگوا کے دیتے ہیں آپ کو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے دیدہ ورو، اے ہوش مندو، اس سے عبرت پکڑو، سبق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سزا یوں بھی دیتا ہے، بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے انہوں نے اور وہ سرنڈر کر دیا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، یہ ابھی ہلکی سزا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں انہیں اس سے زیادہ سزا دیتا، لیکن یہ کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آگے تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اب یہ وہ مخالفت ہے جو پیچھے آیا تھا نا، مخاددت، جنگ لڑی، تو انہوں نے بھی وہ ایک مخالفت اس حد تک گئے، قتل کرنے کی کوشش کی، سازشیں کی، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو اللہ کے ساتھ ضد کرے، اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے رسولوں کے مشن کو ناکام بنانے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دینے کا بہت سخت ہے۔ اب وہ جو کھجوروں والا معاملہ تھا، کاٹنے والا، اس کا ذکر کیا، فرمایا ما قطعتم من لینۃ، مسلمانوں تم نے کوئی کھجور کا درخت نہیں کاٹا، او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا اس کو اس کے تنے پر برقرار نہیں، یا اس کی جڑ پر اسے برقرار نہیں چھوڑا، یعنی اسے کھڑا نہیں رہنے دیا، فبإذن اللہ، تو یہ سب تم نے اللہ کے حکم سے کیا۔ یعنی وہ جو درخت کاٹنے سے منع کیا گیا ہے وہ ویسے تباہی پھیلانے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں نا کسی کو، وہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جنگی حکمت عملی کے تحت اگر ضرورت پیش آئے، کوئی فوجوں کے رستہ بنانے کے لیے ضرورت پیش آئے تو وہ کاٹا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے کاٹا، اللہ نے حکم دیا، اجازت دی ہے اس کی۔ وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ کہ اللہ نے تکوینی طور پر یہ چاہا کہ فاسق لوگوں کے اس سے رسوائی ملے، ان کے دل جلیں۔ اب ظاہر ہے جو درخت اتنے چاؤ سے لگایا ہے، کھجور کا درخت تو بڑے ہوتے ہوتا بھی کوئی ٹائم لیتا ہے، اب وہ جب کٹے گا تو وہ آرا گویا ان کے دل پہ چل رہا ہے جنہوں نے لگایا تھا، تو یہ رسوائی ان کا مقدر بنی۔ اب اس سے سمجھ لیں دنیا کا جو نقصان ہوتا ہے یہ بھی گویا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم کی دنیا بگڑتی ہے، کاروبار تباہ ہوتا ہے، درخت کٹتے ہیں، تو یہ گویا اللہ اس کی رسوائی کا سامان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ سوچنے کی ہے کہ جو ابھی نقشہ قرآن مجید یہود کے اس قبیلے کا کھینچ رہا ہے، یہ نقشہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا ہے۔ تو ذرا ہمت کر کے، جرت کر کے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے کہ آج ہم اللہ کی نگاہ میں کہیں وہیں پہ تو نہیں کھڑے جہاں اس وقت یہودی کھڑے تھے۔ تو نماز روزے ان کی بھی چل رہے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو سزا شریعت، ان کی جو شریعت تھی اس کے مطابق ہی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ظلم کیا کرتے تھے؟ اللہ کی وہ جو میزان عدل ہے اسے پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا تھا، اونچ نیچ کے تصورات ان میں بھی آ گئے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے محبوب سمجھتے تھے، باقی لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، ان کو سمجھتے تھے یہ تو جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ لیس فی الامیین سبیل، یہ جو امی ہیں ان کے بارے میں تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو کیوں ایکسپلائٹ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیوں ظلم کیا ہے اور ان کے ساتھ کیوں زیادتی کی ہے۔ یہ وہ غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہوا ہے، اور یہ غلطیاں آج ہمارے اندر بھی ہیں۔ اللہ کے دین کو ہم نے دنیا کے سامنے اگر نہیں پیش کیا اور چھپایا ہے اور خود بھی عمل نہیں کیا اور دنیا کو بھی محروم رکھا ہے، تو اس وقت زمین کی پیٹھ کے اوپر سب سے بڑے مجرم مسلمان بنتے ہیں۔ اور کدھر رخ جا رہا ہے آپ ذرا کچھ پتہ نہیں اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ جو ٹرمپ ہے یہ ظاہراً پاگل لگتا ہے، یہ کوئی پاگل واگل نہیں ہے۔ یہ در حقیقت امریکہ سے تمام جو لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں انہیں نکال رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو وہاں کا ایک متشدد طبقہ ہے نا، وہ جو ایک عیسائیوں کا ہے، جو ایونجلک ہیں وہ، اور جو اس کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے چوکھا رنگ لانے کے لیے وائٹ سپریمیسک تحریک، یعنی جو سفید فام ہیں ان کا جو اس کو، تاکہ ایک طرح کا جبر وہاں پہ مسلط کر دیا جائے اور کوئی انسانی حقوق اور یہ وہ بات نہ ہو۔ کیوں؟ کہ اگر کل عرب میں کوئی تباہی ہوتی ہے، سارے فلسطینی صاف کر دیے جاتے ہیں اور ان کی حمایت میں اگر کوئی اردن اٹھتا ہے، کوئی لبنان اٹھتا ہے، کوئی شام اٹھتا ہے، کوئی سعودی عرب اٹھتا ہے، سب کو اگر ایٹم بم بھی مار دو تو کم از کم امریکہ میں کوئی مظاہرہ نہ کرے۔ جیسے ابھی فلسطین کے مسئلے میں امریکہ میں سب سے بڑے مظاہرے ہوئے نا، ہم سب لوگ کہہ رہے تھے جی مسلمان ملکوں میں کچھ نہیں ہو رہا، مغربی ممالک میں بہت لوگ اٹھیں، کوئی نہ اٹھے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ اگر مشرق وسطیٰ میں ہوتا ہے نا تو یہ ہندوستان میں بھی ہوگا۔
اس کی بھی پوری تیاری ہے. جیسے ہندوتوا ہے، جو یہ مودی ہے، جو ان کے نظریات ہیں، جو ان کا فلسفہ ہے، یہ یہودیوں سے کوئی کم تو نہیں ہے. وہ ان کا عرض مقدس ہے. ان کی پوری یہ ہندوستان دھرتی ماتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے، اور یہ مسلمانوں کا وجود اس سرزمین کے اوپر ایک ناپاک وجود ہے، اور ہماری دھرتی ماں پاک نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کو یہاں سے صاف نہیں کر. یہ تو ان کے ڈکلیئرڈ ایم ہے، اور ہندوستان میں تو یہ چیز اب سر پہ کھڑی ہے. اس کے راہ میں آپ سوچیں کیا رکاوٹ ہے اس وقت موجود، اس وقت جو ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے آپ کی ایٹمی طاقت اور جو بھی تھوڑی بہت عسکری طاقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اور نادانی میں ہم اپنے پاؤں پہ اگر خود کلاڑی مار لیتے ہیں، پھر آگے جو کچھ ہوگا آپ سمجھ لیجئے. اس کے حالات تیار ہیں. اور یہاں پہ بھی اگر کوئی بہت بڑی جینوسائیڈ ہوتا ہے، جیسے ماہرین کہہ رہے ہیں، ویسٹرن جو ماہرین ہیں وہ اس کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جینوسائیڈ تلا کھڑا ہے. وہ تمام علامات موجود ہیں جو کسی بھی جینوسائیڈ سے پہلے ہوتی ہیں. تو آواز کہاں سے اٹھے گی؟ آگے تو ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو اب واپس بگرام آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کچھ انتظام کر کے گئے تھے، وہ نہیں پورا ہوا تو واپس خود آ رہے ہیں. تو یہ حالات ہیں، اور سبب اس کا یہی ہے کہ جو یہودیوں نے کیا تھا اللہ کے دین کے ساتھ، وہ آج ہم کر رہے ہیں. اور اللہ کا عذاب اسی طرح آتا ہے، دکھتا نہیں. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، سمجھا جاتا ہے کہ بھئی وہ سبب بنا، یہ وجہ بنی، یہ ہوا، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے اصل میں اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے. دکھتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. اور جسے قرآن کا پتہ ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ اصل بات کیا ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین وما افاء اللہ علی رسولہ منہم. تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اموال میں سے جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ لگا دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل، نہ مسلمانوں اس کے اوپر تم نے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، ولا رکاب، نہ اونٹ دوڑائے ہیں، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے. یہ ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں پہ ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ مال فے ہے، یعنی یہ اس کا حکم تو اب آ رہا ہے نا. پہلے یہ مال غنیمت ہی سمجھا جائے گا، جو ان کا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جو زمین لگی، جو کچھ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، یہ گویا ایک طرح کا مال غنیمت ہے. مال غنیمت جس لشکر نے حملہ کیا اس میں تقسیم ہوگا، 5واں حصہ جو ہے وہ پہلے چلا جائے گا بیت المال میں. اس قانون جو ہے وہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال فے ہے. مال فے کا اصول اور ہے، اور وہ جائے گا سارا کا سارا جو ہے نا وہ اس کے مسلمانوں کے خزانے میں، وہ اجتماعی ملکیت بنے گی. یہاں ایک تیسری بات ہے جو اسپیشل ہے، خاص ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ سارا مال اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، ان کی ثوابدید پہ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مہاجرین کو دے دیا. اور اب یہ دیکھیے اس میں عدل کی بات کیا ہوئی. عدل کی بات یہ ہوئی کہ مہاجرین جو تھے وہ ڈیپینڈنٹ تھے انصار کے اوپر. ان کا سارا خرچہ کون اٹھا رہا تھا؟ انصار اٹھا رہے تھے. اب ان کو حضور نے گویا ایک درجے میں وہ دے دی، خوشحالی دے دی، تو انصار کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا. فائدہ دونوں کو ہو گیا کہ جو بھی خرچہ ان کا اٹھا رہے تھے وہ خرچہ ان کے اوپر سے ہٹا دیا، اور ان کو یہ مال و اسباب دے دیے، زمین آ گئی، باغ آ گئے، یہ چیزیں آ گئیں. تو گویا دونوں سیلف سفیشینٹ اپنی اپنی جگہوں پہ وہ خوشحال ہو گئے اور اپنے لیے خود مکتفی ہو گئے. تو یہ اس پہ ہے مسلمانوں، یعنی اس میں تم نے حصہ ہی نہیں لیا، یہ فتح ہی اللہ نے دی ہے. لہٰذا نہ تم نے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے اونٹ دوڑائے، بلکہ اللہ اپنے رسول کو مسلط کرتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو کچھ بھی بستی والوں کے مال و اسباب میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، تو وہ کس کا ہے؟ فللہ، وہ اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کا ہے، ولذی القربیٰ، اور رسول کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، والیتامى، یتیموں کا ہے، والمساکین، اور محتاجوں کا ہے، وابن السبیل، اور جو راہ چلتے لوگ ہیں، راستے کا بیٹا، مطلب یہ کہ مسافر. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے صرف غنی لوگوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے.
اب یہ اصول کی بات ہے، آپ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ جس قانون کے نتیجے میں جو پہلے سے سرمایہ دار ہے اس کے ہی سرمایہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور غریب اور محتاج جو پہلے ہی سے غریب اور محتاج ہیں وہ بدستور غریب اور محتاج رہیں۔ یہ جو آیا تھا نا والمیزان، ہم نے میزان بھی اتاری رسولوں کے ساتھ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو محروم رہ گئے، پیچھے رہ گئے، ان کو لوگوں کے برابر لے کے چلیں۔ وَكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ یہ جو اسلام نے سود کو حرام کیا، اس کے پیچھے بھی یہ کہ میں سرمایہ سے سرمایہ نہ بناؤ، اس کے ساتھ محنت کو بھی شامل کرو۔ دوسری بات، جو وراثت کا قانون دیا وہ بھی اسی لیے دیا ہے کہ کسی ایک کے پاس ہی جو جاگیر ہے وہ اس کی بیٹیوں کو بھی دو، بیٹیاں تو کسی اور گھر میں جائیں گی، تو یہ اس طرح بھی گویا اس کے اندر آہستہ 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 وہ جاگیرداری نظام ختم ہو جائے، کہیں وہ بھی تو ختم ہو جائے گا صرف وراثت کے قانون کے نتیجے میں، چلیں ہو سکتا ہے صدی ڈیڑھ صدی لگ جائے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا معاملہ رکھا ہے، یہ مختلف جو قوانین اسلام نے دیے ہیں، یہ در حقیقت اس سرمایہ داری کو، ایک ہوتا ہے سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ، وہ نہیں، سرمایہ داری، ارتکاز دولت، اس کو روکنے کے لیے یہ مختلف اقدامات ہیں، جس سے معاشرہ عدم توازن کا شکار ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ہیوز پیدا ہو جاتے ہیں، دوسری طرف ہیو ناٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ایک جو ہے نا طبقاتی کشمکش جنم لیتی ہے جو فساد پر منتج ہوتی ہے، جس کی میں نے وہ آپ کو شاہ ولی اللہ کی مثال دی تھی، یہ دو دھاری تلوار ہے، جہاں دولت کی فراوانی ہوتی ہے وہاں عیاشی ہوتی ہے، اور جہاں دولت تنگ دستی ہوتی ہے وہاں فقر و فاقے کی وجہ سے کفر ہوتا ہے۔ یہ پھر بعد میں بہت ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام کا علاقہ، عراق کی زمینیں یہ سب فتح ہوئی، بہت زرخیز علاقہ ہے، تو اس وقت مہاجرین جو مجاہدین تھے انہوں نے اسے مال غنیمت کہتے ہوئے یہ تقاضا کیا کہ ہم میں تقسیم کیا جائے، تو اس پہ پھر بڑی بحث ہوئی۔ حضرت عمر کا دل نہیں مانتا تھا، اور ایک عرصے تک وہ بحث چلتی رہی، شورا میں وہ بات آتی پھر مؤخر ہو جاتی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جو دل میں یا خیال میں یہ آیت آئی، آپ نے شورا کے سامنے یہ آیت پیش کی اور پوری شورا اس کی قائل ہو گئی کہ ہاں، تو پھر اس کے بعد یہ طے پایا کہ وہ تمام علاقے جو مسلمان بزور شمشیر فتح کریں گے ان کی زمینیں اجتماعی ملکیت ہوں گی۔ یہ میں نے اتنا آپ کو کیوں زور دے کے بتایا؟ قیامت تک کے لیے یہی قانون ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ہندوستان بھی سارا، پاکستان ہندوستان سارا بزور شمشیر فتح ہوا، یہاں کی زمینیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کل اسلامی نظام آتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ نیاب بندوبست اراضی اگر کرنا چاہیں تو حضرت عمر کا یہ فتویٰ آپ کے کام آئے گا۔ اس وقت جو اسلام پایا جاتا ہے وہ کیا شے ہے کہ جو ہی پاکستان بنا، ہندوستان میں تو جاگیرداری ختم ہو گئی کہ انگریز نے الاٹ کی تھی ساری جاگیریں، انہوں نے ختم کر دی، اور جو ہی پاکستان بنا، ایک اس وقت جو شیخ الاسلام جو قرار دیے گئے تھے مفتی اعظم، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو ہے نا کسی کی زمین نہیں، فتویٰ تھا عام فتویٰ کہ کسی کی، لیکن مفتی اعظم کا فتویٰ تھا کہ کسی کی زمین نہیں لی جا سکتی، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، اسی کے پاس رہے گی۔ پھر بعد میں جب ضیاء الحق صاحب نے شرعی عدالت، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے کوئی بندوبست کیا تھا، زرعی اراضی کچھ وہ کیا بندوبست اراضی نیا کیا تھا، اس سے پہلے خان عبد القیوم خان ہوتا تھا، اس نے جو ہے نا یہ جو اس وقت سرحد کہتے تھے، شمال مغربی سرحدی صوبہ، اس نے مزارعین کو حقوق دے دیے تھے، ملکیت مالکانہ حقوق دے دیے تھے، جو مزارع قابض ہیں وہ اس کے وہی اس کا مالک ہوگا۔ یہ کے پی کے میں پہلے ہو چکا ہوئی ہے یہ بات، وہ بعد میں پھر قانون وہ بھی بدل گیا۔ کیوں بدلا؟ اس لیے کہ پاکستان کی شرعی عدالت نے جب بنی، ضیاء الحق نے بنائی شرعی عدالت، اور وہ جو اس کے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے پھر ایک اور جو ہے نا وہ جو فتویٰ تھا اس فتوے کو گویا سرکاری سٹیمپ لگا دی کہ کسی کی 1 انچ زمین کوئی دوسرا نہیں لے سکتا۔ 3 طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر بہت یاد آتے ہیں، لیکن زمین کے اس مسئلے میں حضرت عمر کا فتویٰ یاد ہی نہیں آتا، جو اتنی بڑی مشاورت کے بعد یا کئی دن کی مشاورت کے بعد مسلمانوں کا اجماع ہوا تھا جس کے اوپر، اور حضرت عمر کے دور میں ہوا تھا کہ وہ زمینیں جو مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کی ہیں وہ اجتماعی ملکیت تصور کی جائیں گی، یعنی بیت المال کی ملکیت ہوں گی، یعنی سرکاری زمینیں ہوں گی، اور سرکار جس میں کو دے گی، جس حساب سے دے گی وہ دینے کا اختیار رکھے گی، ذاتی ملکیت نہیں ہوگی کسی کی، تو سرکار اس پر خراج لے گی۔ تو یہ جو جاتا ہے نا جاگیردار کی جیب میں اور پتہ نہیں کہ یہ سارا گویا اب یہ کر رہے ہیں نا کچھ بندوبست۔
نہریں شہریں نکال رہے ہیں. پہلی دفعہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے اصل جو ہے نا معیشت کی بنیاد زراعت ہے. لیکن ساتھ اگر یہ بات بھی ہو نا کہ آپ اگر ان زمینوں کو فرض کریں 12 ایکڑ ایک خاندان کو دے دیتے ہیں, پورا ایک اسے بنا کے دیں, وہ اتنی بھینسیں بھی رکھے, اپنی وہ جو ہے نا گوبر بھی وہ ادھر بھی پلانٹ لگائے, گیس پیدا کرے, بجلی بھی اسی حساب سے اسے سولر لگا کے دے دیں, ایک پورا یونٹ بنا کے دیں جو خود مکتفی ہو, تو پھر دیکھیں پروڈکشن کدھر جاتی ہے. ساتھ اسے فیسیلیٹیٹ کریں. بہرحال خیر یہ بحث بیچ میں آ گئی تھی. تو اصل بات یہ کہ یہ زمینوں کے بارے میں بھی یہ اس اصول کے پر انہوں نے طے کیا تھا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, ایک مخصوص خاندانوں کے اندر ہی دولت کا گردش جو ہے یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے. اب اس کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے نا اسلامی بینکاری کو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. وہ چلیں اسلامی جاگیرداری کا نظام آیا ہے تو سارے اسلامی بینکاری کو بھی رکھ لیں, ٹیکنیکلٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موٹی بات دیکھیں, اسلامی بینکاری اسی سرمایہ داری کو تحفظ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی جو عام بینکاری دے رہی ہے, بس موٹی بات ہے کہ وہ جو مقاصد جو عام بینک حاصل کرتے ہیں سیدھے طریقے سے وہ اسلامی بینکاری جلیبی سے حاصل کرتی ہے, بس اتنا سارا فرق ہے. باقی تو مقصدیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. وما آتاکم الرسول, اور جو کچھ تمہیں رسول عطا کریں فخذوہ, اسے لو, یعنی اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ, جس سے باز رکھیں فانتہوا, اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ عذاب کا اور حساب کا بہت سخت ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, اور یہ مال کسے ملے گا؟ ان فقیروں کو ملے گا, ان محتاجوں کو ملے گا جو مہاجرین جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں. الذین اخرجوا من دیارہم, جو نکالے گئے اپنے گھروں سے, واموالہم, اپنے مالوں سے. کاروبار بھی ان کے ختم ہو گئے. ظاہر ہے جو مکے سے ہجرت کر کے آیا گھر بھی ختم, کاروبار بھی ختم, ہر شے ختم ہو گئی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کیوں آئے؟ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے مکے جاتے ہیں, وہ مکے سے نکل کے مدینے آ گئے, اللہ کے گھر کو پیٹھ دکھا کے آ گئے, اور مدینے میں آ کے نمازیں بھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہوئے مکے کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یبتغون من فضل اللہ, اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے, ورضوانہ, اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اب یہاں دیکھیں نا, عام جو تعبدی امور ہیں وہ پیش نظر ہیں, یا وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا جو ٹکراؤ ہے وہ پیش نظر ہیں. یہ ہجرت اس لیے کی گئی ہے, وہ حزب اللہ کی ڈیمانڈ ہے. حزب اللہ آ کے اب مدینے میں بنے, اس لیے وہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہیں. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور وہ مددگار ہیں, مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وہ گویا دست قضا کی تلوار ہیں. اولئک هم الصادقون, اپنے ایمان کے دعوے میں یہ سچے ہیں. اور جو یہ سمجھ کے کہ مکے کی نمازوں کا ثواب زیادہ ہے وہ ہجرت نہ کرے, تو وہ نمازیں بھی ساری اس کی حقارت چلی گئیں. وہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے, بھائی ڈاکٹر صاحب یہ بات, ڈاکٹر اسرار احمد یہ بات کیوں کہتے تھے کہ نمازیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی اگر تم یہ کام نہیں کرو؟ تو اب سمجھ آیا؟ والذین تبوؤا الدار, اور ان میں وہ فقراء جو ان میں سے ہیں کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ, جو یہاں پہ ٹھکانہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے, رہائشی تھے مدینے کے. والایمان, اور ایمان بھی پہلے سے رکھتے تھے. ان کی ہجرت کرنے سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئے تھے نا, مکے میں جا کے ایمان وہ لے, اسی لیے تو ہجرت ہوئی تھی. من قبلہم, ان کے آنے سے پہلے اسلام لا چکے تھے. یحبون من ہاجر الیہم, وہ تو گھر بار چھوڑ کے آئے. جن کے گھر میں آئے اور ان کے گھروں میں آ کے قیام کیا, وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو ان کو دیا جاتا ہے اس سے ان کے دل تنگی محسوس نہیں کرتے. ان کے دلوں میں کوئی خلش نہیں ہوتی, ان کے دلوں میں کوئی جلن نہیں ہوتی, حسد نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو کیوں دیا, ہمیں کیوں نہیں ملا. یہ ان کے لیے اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں خاص ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں. یہ تو خیر تاریخ انسانی کی اکلوتی مثال ہے نا, کہ اپنے کسی نے گھر میں جو ہے نا ٹھہرا لیے, یہاں تک بھی ہوا کاروبار آدھا آدھا کر لیا. ایک صاحب نے تو انتہائی کر دی کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, تم جو ہے نا وہ اکیلے ہو, یہاں تک بھی ہوا. پھر وہ جو پانی والا واقعہ ہے, مرتا آدمی, زخم ہے شدید, پیاس کتنی سخت ہوگی, لیکن جب دوسرے بھائی کی آواز آتی ہے وہ پانی مانگ رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے نہ دو, اسے دے دو. اس کے پاس پہنچتا ہے, ایک اور آواز آتی ہے, وہ کہتا ہے اسے دو, جس کی آواز آئی اسے دو. اس تک پہنچتے پہنچتے وہ فوت ہو جاتے ہیں, پانی پیے بغیر چلا جاتے ہیں. وہ واپس دوسرے کے پاس آتا ہے, یہ بھی مر چکا ہوتا ہے, شہید ہو چکا ہوتا ہے.
اور پہلے کے پاس آتا ہے وہ بھی جان جان آفرین کے سپرد کر. تینوں پانی پیے بغیر چلے گئے. یوسرون علی انفسہم کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو نہیں سکتی اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے کی. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ، جو جی کے اس لالچ سے بچا گیا، یعنی آدمی کے اندر سے یہ لالچ ختم ہو جائے، میرا میرا یہ ختم ہو جائے، فاولئک هم المفلحون، یہ ہیں فلاح پانے والے. اب آپ کو تزکیے کی سمجھ آئی ہے کسے کہتے ہیں تزکیہ؟ وہ تو وٹامنز منرلز آپ پورے لیتے رہیں، چہرے پہ نور انشاءاللہ پورا آ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان کے تو پورے ہوتے ہی نہیں. اصل جو تزکیہ ہے وہ یہ ہے. نورانی چہرہ تو ابو لہب کا بہت زیادہ تھا، اسی لیے تو اس کا نام تھا ابو لہب، چمکتا دمکتا جو ہے نا انگارے کی طرح مانند اس کا چہرہ تھا. تو بہرحال تزکیہ اس کو کہتے ہیں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی روٹی دوسرے کو دے دینا. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ بھی جو آئے ان کے بعد، یعنی بعد میں دنیا میں آئے، یقولون، لیکن وہ پہلے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہمیں بھی معاف فرما دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، جو پہلے آئے دنیا میں ایمان کی جو ہے نا پر دنیا گزار کر اور پھر تیرے پاس پہنچ گئے، ان کو بھی معاف فرما دے. ولا تجعل فی قلوبنا، اور مت رکھ ہمارے دلوں میں غلن، کوئی قدورت، کوئی کسی بھی درجے میں ضد یا بیر، للذین آمنوا، ان ایمان والوں کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بہت ہی نرمی والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب. اب یہاں پہ ذکر آیا، دیکھیں یعنی وہ جو حزب الشیطان ہے اس کے جو نمایاں عناصر ہیں ان میں یہ اہل کتاب شامل ہیں جن کو نکالا گیا یہاں سے. لیکن مسلمانوں کے بینر کے نیچے جو منافقین رہتے ہیں ان کے تعلقات جو ان اہل کتاب سے ہیں اس کی ایک جھلک ہے جو یہاں پہ دکھائی گئی، جو ہم نے سورہ محمد میں پڑھی تھی، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے، ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے. ایمان لائیں ان پر، مانتے ہیں اللہ کا رسول، لیکن ساری باتیں ان کی نہیں مانیں گے. ان میں سے ایک بات کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا منافقوں کی طرف، یقولون لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کافر ہیں اور اہل کتاب میں سے، ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم، یعنی جب ان کے یہ پھڈا پڑا، ظاہر ہے ایک دم تو فیصلہ نہیں ہوتا، تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی قدم ان کے خلاف اٹھایا جائے گا. اب یہ ان کی آپس میں خفیہ مشاورتیں ہو رہی ہیں، جو پچھلی صورت میں نجوہ کا ذکر آیا، تو ایک نجوہ یہ بھی ہے جو ہو رہا ہے، جا کے ان سے کہتے ہیں لئن اخرجتم، اگر تم نکالے گئے، یعنی مسلمانوں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یہ پورا جو سوشل جو ہے نا یہاں کا فیبرک، اس کو ہلا دیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی حضور کی نہیں مانیں گے، ہمارے پرانے جدی پشتی تعلقات ہیں ان کا خیال رکھیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہو گئی، لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ان کی طرف سے نہیں آئیں گے، لازماً تمہاری مدد کریں گے، تمہاری طرف ہوں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے کسی کی مدد نہیں کرنی، انہوں نے بس قدم بڑھاؤ والی بات ہے، تو اس دن یہ نظر ہی نہیں آنے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے انہوں نے کسی کی مدد نہیں کرنی، جھوٹے ہیں یہ. لئن اخرجوا، اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ بالکل نہیں نکلیں گے. ولئن قوتلوا، اور اگر جنگ ہو گئی، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے. ولئن نصروہم، بالفرض محال یہ ان کی مدد کو چلے بھی گئے، لا یولن الادبار، یہ لازماً پیٹھ دکھائیں گے، کھڑے ہو کے مقابلہ نہیں کریں گے، بھاگیں گے. ثم لا ینصرون، پھر مدد نہیں کیے جائیں گے، یعنی یہ کہ اس کے بعد پھر تو نمایاں ہو گئے، جرم ثابت ہو جائے گا، اس کے بعد جو حشر ان کا ہوگا وہ ان کا بھی ہوگا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مسلمانوں تم سے ڈرتے ہیں، تمہاری طاقت سے خوفزدہ ہیں. یہ وہ بات تھی جو سورہ انفال میں آئی تھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کے لیے تیاری کرو. تو ان کو بھی ڈراؤ جو اللہ کے واضح دشمن ہیں، ان کو بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کو بھی ڈراؤ. تو یہ تم سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، سوچتے نہیں ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، ایک بات ہے کہ تم سے کبھی متحد ہو کر نہیں لڑیں گے، میدان میں کھڑے ہو کر آمنے سامنے مقابلہ نہیں کریں گے. الا فی قرم محصنۃ، مگر یہ کہ جو بستیاں ہیں کسی میں چھپ کر کہیں وار کر دیں، او من ورائے جدر، یا کہیں دیوار کے پیچھے سے پتھر شتھر مار دیں، اس طرح کریں گے. باقی یہ کہ یہ سامنے آ کے مقابلہ کریں یہ نہیں ہوگا.
اچھا یہ آیتیں پڑھتے ہوئے بے ساختہ آج کے مجاہدین یاد آ جاتے ہیں، اب کیا کریں؟ کہنے کو وہ جو ہے نا جہاد کر رہے ہیں، باقیوں کو بھی بلا رہے ہیں آؤ جہاد کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، صفیں باندھ کر جنگ کی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں۔ یہ گوریلا وارفیئر کدھر سے آئی ہے؟ یہ تو نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے یہ یہودی یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ تم سے نہیں لڑیں گے متحدوں کے سامنے آ کے، الا فی قرم محصنۃ، مگر یہ کہ کہیں کسی بستیوں کی اسی طرح جو کلا بند ہو کے، او من ورائے جدر، یا کوئی پتھر شتھر مار دیں کہیں کسی دیوار کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کی آپس کی جنگ بھی بہت سخت ہے، متحد نہیں ہیں، تحسبہم جمیعا، تمہیں لگتے ہیں یہ ایک ہے، وقلوبہم شتیٰ، دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں۔ جہاں مفادات ہوتے ہیں وہاں اطاعت کہاں ہوتا ہے؟ جہاں قربانی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے پانی اپنا قربان کر سکیں، متحد وہ ہوتے ہیں۔ ڈالروں کے پجاری کہاں متحد ہوتے ہیں؟ وہ تو خود آپس میں، یورپی اقوام کہاں آپس میں متحد ہوتی ہیں؟ اسی لیے یہ کہا نا، یہ ان کا جو آپس کے تعلقات ہیں وہ موجی تعلقات ہیں، جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو ہر موج دوسری موج پر سوار ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ اس کا تصور نہیں ہے، لیکن وہ دوسری جس نے سوار کر رکھا ہوتا ہے کندھے کے اوپر، وہ اس کوشش میں ہوتی ہے اس کو گراؤ، اوپر خود چڑھو، یہ موج کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سے ہٹ کر لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپس کے تعلقات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، دل نہیں ملے ہوتے، قلوبہم شتیٰ، دل پھٹے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ نامعقول لوگ ہیں، یہ عقل ہی نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم، یہ جو بنو نذیر ہیں ان کی بھی وہی مثال ہے جیسے جو پہلے لوگ گزرے، قریباً ان کے قریبی، یعنی وہ بنو قینقاع، ذاقوا وبال امرہم، اپنی کرتوتوں کا مزہ وہ چکھ چکے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے آگے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان، یہی مثال شیطان کی بھی ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو، فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، وہ کہتا ہے میرا اب تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ اگر آپ نے اس کی کامل ترین مثال دیکھنی ہو، ویسے تو ابھی ہم نے دیکھا ابو جہل کو لے کے آیا تھا، وہ آ کے بدر میں پہنچا کے بھاگ گیا۔ ہمارے ہاں پی ٹی وی پہ کسی زمانے میں ایک ڈرامہ چلا تھا مسٹر شیطان، وہ بھی اس میں وہی بتاتے ہیں نا، وہ پہلے سکھاتا ہے، بڑا پیسہ ہے بھائی اسمگلنگ کرنے میں، ہیروئن بیچیں گے، وہ بندے کو پہلے ایک دو پھیرے لگوا کے اس کے بعد خود فون کر کے پھنسا دیتا ہے، اور آخری جب پکڑا جاتا ہے وہ تو وہ سلام کر کے چلا جاتا ہے، بس میرا کام یعنی تیری گردن پھنسانا تھا، کام ہو گیا تیرا، اب خدا حافظ، انی بریء منک، میں تجھ سے اعلان برات کرتا ہوں۔ تازہ ترین آپ نے واردات دیکھنی ہو تو بس یوکرین اور امریکہ کا تعلق دیکھ لیں، سارا پھنسا پھسو کے، اور چڑھ جا بچہ سولی رام بھلی کرے گا، اور جب اس نے سنگ پھنسا لیے روس کے ساتھ، تو اب امریکہ کہتا ہے بھئی تمہاری جنگ ہے، ہمارا اس سے کیا؟ یہ ہوتے ہیں شیطانی تعلق، اور وہ ہوتا ہے رحمانی تعلق، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ کانٹراسٹ ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کا، یہ سامنے رکھے۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا، تو دونوں کا جو انجام ہے، أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، کہ وہ آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہیں پہ رہیں گے ہمیشہ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ باقی بھی جو یعنی اس روش پہ چلیں گے اسی انجام کو پہنچیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب یہ آخری رکوع ہے، اس میں حزب اللہ کے جو یوں سمجھے اراکین ہیں یا عناصر ہیں، ان کا رنگ پیش کیا، ان کی جو ہے نا وہ شخصیت یا ان کا کردار ہے جو نمایاں کیا گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تمہارے جذبہ عمل اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر کوئی تم میں سے یہ دیکھتا رہے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا محنت کی ہے کل کے لیے، آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 دن ایک جیسے ہو گئے وہ مارا گیا۔ یعنی آپ کو اس جذبہ جہاد میں ترقی کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے میں ترقی کرتے رہنا چاہیے، نئے سے نئے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے، روز جائزہ لو اپنا، آج اللہ کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہے جو آگے کر لی ہے، جو جہاں مرنے کے بعد جہاں جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔
वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उन लोगों की तरह न होना कि जो अल्लाह को भूल गए। और अल्लाह को भूलने की कामिल सूरत पिछली में हमने पढ़ा है, फ़ानसाहुम ज़िक्र अल्लाह, वो अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के सामने भी खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। तो एक शख्स अगर ये करे कि वो अल्लाह के बादशाह होने की बजाय किसी और को बादशाह मान ले और फिर भी समझे मैं अल्लाह का वफ़ादार हूँ, तो जितना वो गलत फहमी का शिकार है झूठ बोल के अल्लाह के सामने, इतनी ये भी गलत फहमी का शिकार है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ। तो अल्लाह ताला की, यानी यहाँ अल्लाह को भूल जाने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, वो कहीं ना भूल जाओ, उसे याद रखो, उसकी मार्फत कामिल रहनी चाहिए, वगरना ये कि तुम्हारा पाँव डगमगा जाएंगे, नई से नई ताबीरात आ जाएंगी, गलत ताबीर कर बैठोगे तौहीद की। तौहीद के तकाजे तुम्हारी समझ में तभी आएंगे जब अल्लाह की पहचान पूरी तरह तुम्हें होगी, मार्फत कामिल होगी। तो जब अल्लाह को वो भूल बैठे, उन लोगों की तरह ना उन्होंने जो भूल गए, कौन भूल गया? वो भूल गए जिन्होंने अल्लाह के सामने झूठ बोलने की जुर्रत कर ली। वो भूल गए जो ये यहूदी और नसरानी हैं, मानते हैं अल्लाह को लेकिन भूल बैठे, किसी ने बेटा बना लिया, किसी ने क्या कर लिया, मार्फत में कमी है। मा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुम ना भूल जाना। फ़ानसाहुम ज़िक्र अल्लाह, इसकी जो सज़ा अल्लाह देता है वो ये है कि जब वो अल्लाह को भूले तो अल्लाह ने उन्हें फ़ानसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। ये ज़रा सोचें ना इस बात पे, कोई जानदार अपनी जिस्मानी ज़रूरतों से गाफिल हो सकता है? मैंने जानदार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। कुत्ता हो, हैवान हो, बिल्ला हो, कोई बला हो, क्या वो अपनी जिस्मानी ज़रूरतों से गाफिल होते हैं? खाना पीना छोड़ते हैं? पेट पूजा, कोई और जो जिनसी ज़रूरतें हैं सारी पूरी कर रहे होते हैं। तो कोई काफिर, उसको तो ज़्यादा शौक़ होता है, वो तो जीता ही नहीं तकाज़ों के लिए। कहते हैं ना, कोई जीने के लिए खाता है और कोई जीता खाने के लिए, तो वो तो इसी दुनिया की खातिर जी रहे होते हैं। तो ये भूल जाने का मतलब कम से कम फिर ये तो नहीं हुआ कि इंसान अपनी दुनिया की ज़रूरतों से गाफिल हो जाए, ना, नहीं होता। ये कोई और ही मतलब है, और वो मतलब यही है कि इंसान अपने आप को हैवान समझ ले, बस एक एवोल्यूशन का नतीजा समझ ले, जैसे बाकी हैवान है वैसा ही एक मैं भी हैवान हूँ। जिस मकाम पर अल्लाह ने उसे पैदा किया, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, उस मकाम को भूल जाए। जैसे वो मुनाफिकीन खड़े होकर अल्लाह के सामने झूठी कसम खाएंगे तो अल्लाह को भूले हुए हैं ना, अल्लाह खड़े अल्लाह के सामने, लेकिन हल्फ उठा रहे हैं तो इसका मतलब भूले हुए हैं, वो नहीं जानते कि अल्लाह कौन है। इसी तरह वो इंसान जो अपने उस मकाम से आगाह नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे अहसन तक़वीम बनाया है, मेरे अंदर एक रूह फूंकी है अपने में से, वह नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जो ये नहीं जानता वो दरहकीकत अपने मकाम से गाफिल है। अपनी खुदी पहचान और गाफिल अफ़गान, एक अफ़गान ही नहीं गाफिल इंसान कर लें कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने खुदी भी रखी है, एक मैं है, एक अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर रूह में से फूंका है, एक अमानत है जिसका बार आसमान और ज़मीन नहीं उठा सके, वो अल्लाह ने इंसान को उठवा दी है। उसको भूल गए तो अपने आप को भूल गए, फिर तो हवान हो और हवानों ही की ज़िंदगी जियोगे। और देख लें जिन माशरों ने अपने आप को हवान समझा, फिर उनकी कोई अखलाकी कदर, ठीक है वो सच ज़रूरत है सरमायादार की, दयानतदारी सरमायादार की ज़रूरत है, उसे वो मजदूर चाहिए, वो नौकर चाकर चाहिए जो सच बोलें, जो बेईमानी ना करें, जो ड्यूटी पूरी करें, चोरियां ना करें। फ़ायदा किसका होगा इस सारे अखलाक का? सरमायादार को। तो उसने ये अखलाक तो पढ़ाने हैं, लेकिन वो कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई रूहानियत, कोई आला जो वो अखलाक हैं इंसान कुर्बानी दे सके, ये भी सिखा सकता है सरमायादारी कुर्बानी का जज्बा भी पैदा कर सकता है, ईसार का जज्बा पैदा कर सकता है, दूसरों के लिए अपना हक छोड़ देने का जज्बा पैदा कर सकता है, नेवर। तो इसीलिए नेशन स्टेट्स बनी हैं कि वो जो कमी थी उसको कौम परस्ती से पूरा करो, और फिर उसके नतीजे में जंगें शुरू हो गई, कोई ना कोई तो होगा ही। जहाँ हस्ती हुई महदूद लाखों पेज पढ़ते हैं, अकीदा अकल फित्र सब आपस में लड़ते हैं, वो लड़ाइयाँ इसी वजह से हैं। तो उन लोगों की तरह ना होना जो अल्लाह से गाफिल हुए, अल्लाह ने उन्हें अपने आप से गाफिल कर दिया। उलाइका हुमुल फासिकून, असली फासिक यही हैं, हद से निकले हुए, बेराह, अपनी मर्ज़ी पर चलने वाले, अल्लाह की मर्ज़ी की बजाय मेरा माल मेरी मर्ज़ी, मेरा मुल्क मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये असल फासिक हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। अब क्लियर हो गया, जो अपने को भी पहचानते हैं, अल्लाह को भी पहचानते हैं, वो जन्नत वाले हैं, वो हिज़्बुल्लाह हैं। अपनी खुदी पहचानने वाले, अल्लाह की मार्फत रखने वाले,
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں جو حزب اللہ بھی ہیں اور یہ جنت والے ہیں، اور وہ جو اپنے آپ سے غافل ہیں، اللہ سے غافل ہیں، وہ نافرمان ہیں، اپنی مرضی چلانے والے ہیں، خواہشات کے پیرو ہیں، یہ حزب الشیطان ہیں، اور یہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو یہ جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جو جنت والے ہیں یہ ہی فائز، بچنے والے، اگلی منزل کے لیے کوالیفائی کرنے والے، اپنی مراد پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا آپ کیسے پہچانے گا، اور اگر پہچان بھی لے تو اپنی خودی کو بلند کیسے کرے گا۔ چلیں یہ بہت آسان ہو گیا، اقبال نے کہا نا خودی کو کر بلند اتنا، تو کیسے بلند کرے گا؟ تو یہ یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ایک بیج رکھا ہے۔ جیسے زمین میں آپ بیج ڈالتے ہیں تو بارش ہوتی ہے تو وہ بیج بارآور ہوتا ہے، بارش نہ ہو، مٹی سوکھی ہو، بے شک بیج پڑا رہے، یا تو ضائع ہو جائے گا یا یہ کہ وہ بارآور نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جو روح ہے وہ انسان کے جسم کے اندر ایک بیج کی مانند ہے، اس کو کوئی جو ہے نا بارش درکار برکت چاہیے، جیسے بارش کی برکت ہوتی ہے ایسی کوئی برکت در چاہیے، وہ برکت ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، لرائتہ، تم دیکھتے، خاشعاً کہ وہ پہاڑ دب جاتا، متصدعاً پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ تو یہ جو زمین میں بیج ہوتا ہے نا، یہ نکلنے کے لیے بھی زمین پھٹتی ہے تو وہ اس کی پتیاں نکلتی ہیں نا، کتنی نازک پتیاں ہوتی ہیں، لیکن زمین پھٹتی ہے تو نکلتی ہیں۔ اسی طرح یہ تمہاری جو خودی ہے یہ تمہارے حیوانی وجود کی گرفت میں ہے، پکڑ میں ہے، اس جیسے اخروٹ کے اندر گری ہوتی ہے یا بادام کے اندر گری ہوتی ہے، وہ پھٹے گی تو اس کی برکت ظاہر ہوگی۔ اسی طرح سمجھ لو کہ جس حیوانی وجود کے اندر وہ روح پھنسی ہوئی ہے، اس کو پھاڑنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ وہ جو کہا نا شفاء لما فی الصدور، شفا ہے اس میں جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کے لیے۔ تو سینے کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دل میں وہ روح ودیت کی ہوئی ہے، اس کو جلا بخشنے کے لیے، اس کو نشو و نما، اس کو طاقت دینے کے لیے، اسے غذا دینے کے لیے اللہ نے یہ قرآن کی جو ہے نا وہ صورت میں نازل کیا ہے۔ اور یہ کلام اپنا، اور یہ پہاڑ کو پھاڑ دیتا ہے تو تمہاری خواہشات کے پہاڑ کو بھی پھاڑ دے گا۔ وہ جو تمہاری جبلتوں کا شیلڈ ہے اس کو بھی پھاڑ کے روح کو آزاد کر دے گا، اس ویٹ سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ جو زمینی خواہشات ہیں جو تمام عوانات میں مشترک ہیں ان سے تمہیں اوپر اٹھا دے گا، وہ قرآن کرے۔ یہ وہ رسی ہے جو تمہیں ریسکیو کرنے کے لیے اللہ نے تانی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ غور کریں، یہ نتیجہ نکلے گا۔ اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے، یہ اللہ کی پارٹی جس ذریعے سے وجود میں آئے گی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ شخصیات سے نہ جڑیں، افراد سے نہ جڑیں، اللہ کی کتاب سے جڑیں، تب آپ اللہ کی پارٹی، نہیں تو اس بندے کی پارٹی ہے جس سے آپ کو محبت ہے، جس کے آپ پرستار ہیں، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری ٹروتھ ہے، آپ اس کی پارٹی ہیں، اللہ کی پارٹی نہیں ہے۔ اللہ کی پارٹی بننا ہے تو اللہ کی کتاب، اس کو امام بنائیں، اس کو رہنما بنائیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اور اللہ کون ہے؟ جس کی یہ کلام ہے اور جس کی یہ کتاب ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہاں الہ کا میں چاہوں گا آپ ترجمہ کریں محبوب، جس سے شدید محبت ہو۔ شخصیات سے محبت نہ کریں، ہاں وہ اللہ کے رسول محبت کے قابل ہیں، ان سے کریں۔ اس کے بعد کوئی آدمی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ اتنا بڑا محبوب آئیڈیل بنا کے اس کی پیروی شروع کر دی جائے، نہ، کوئی نہیں ہے۔ شدید ترین محبت اللہ کی، اور اس محبت کی ایکسٹینشن اللہ کے رسول کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے سب سے شدید محبت اللہ کی کرتے ہیں، وہ ان کا آئیڈیل ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد اس کو راضی کرنا ہوتا ہے، اور جو آئیڈیل ہوتا ہے اس کی صفات اپنے اندر سمونے کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے، اس کے رنگ میں رنگا جانا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ کس کا ہے، خوبصورت رنگ کس کا ہے، بہترین رنگ کس کا ہے، یعنی اس میں رنگے جاؤ۔ وہ رنگ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، چھپے ظاہر کو جاننے والا ہے، والرحمن، بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، اور مہربان ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔
الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، السلام سلامتی والا ہے، المومن امن دینے والا ہے، المہیمن پناہ دینے والا ہے، العزیز زبردست ہے، الجبار جبر والا ہے، المتکبر عظمت والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بلند پاک اونچا ارفع ہے ان باتوں سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جن کو یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ محبوب بننے کے قابل ہے۔ اور ظاہر ہے ان شانوں کا ایک عکس کسی نہ کسی درجے میں بندہ مومن میں بھی آنا چاہیے۔ اس میں ایک لفظ ہے تکبر، شاید اچھا نہ لگے، وہ اللہ ہی کی شان ہے، کسی اور کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں نکلے ہوں تو اس وقت آپ کی بندہ مومن کی بھی یہ شان ہونی چاہیے۔ وہ تو حدیث میں آیا ہے کہ تکبر جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ میدان جنگ میں ہوں تو آپ وہ طریقہ اکڑنے کا انداز اختیار کر سکتے ہیں، اس وقت پسندیدہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے، زمین کے اوپر تمہیں اس نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنی بادشاہی کا ایک جو اختیار دیا ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق اسے انجام دو۔ جن جن چیزوں پر اس نے اختیار دیا ہے ان ساری چیزوں پر اللہ کی مرضی پوری کرو، اپنی مرضی پوری نہ کرو۔ اور اسی طرح جیسے وہ پاک ہے، تمہاری سوچیں پاک ہونی چاہیے، تمہارے افعال و اعمال پاک ہونے چاہیے، تم بھی سلامتی والے ہونے چاہیے تمہیں بھی، اور اسی طرح امن دینے والے، پناہ دینے والے، یہ ساری جو صفات آئی ہیں اس رنگ میں مومن اپنے آپ کو رنگ سکتا ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور، اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلاقی کو یہاں پہ کھولا گیا ہے۔ ویسے تو بعض جگہوں پہ فاطر کے الفاظ آئے ہیں، کہیں خالق کے آئے ہیں، بدیع السماوات کے آئے ہیں، لیکن یہ اگر اس تخلیق کے پروسیس کو دیکھیں نا، یہ 3 مرحلوں میں مکمل ہوتا ہے۔ ان 3 مراحل کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ خالق کا مطلب ہوگا کہ جو اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے ذہن میں کہ کیا بنانا ہے، جو بھی آپ کا جیسے نقشہ ہوتا ہے نا، وہ ابھی وہ نقشہ آپ نے پیپر پہ نہیں لکھا، آپ کے ذہن میں ایک خاکہ آیا ہے، اسے تخلیق کہیں گے۔ الباری اس کا ترجمہ کیا، نکال کھڑا کرنے والا، مطلب یہ ہوگا کہ اس کا اب ایک آپ نے ڈھانچہ بنا لیا، اب وہ کوئی شے نظر بھی آنا شروع ہو گئی، وہ آپ نے اس کا جو سٹرکچر کھڑا کر لیا۔ المصور تصویر کشی کرنا، یعنی اب اس کی فنیشنگ کرنا۔ تو گویا آپ یہ سمجھیں نا پوری کائنات ہے، تو یہ ان 3 مراحل، سب سے پہلے کوئی تصور اللہ کے ذہن میں آیا، وہ خلق ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت دی، اور پھر ابھی تک یہ عمل جاری ہے، ابھی کائنات مکمل نہیں ہوئی، یہ کائنات ہنوز نا تمام ہے شاید، تو وہ جو اس کی تمام ہونا تو ابھی باقی ہے۔ نبوت تو تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، لیکن یہ کہ یہ پورا پروجیکٹ ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی جاری ساری ہے، آگے ارتقاء کا عمل جاری ہے، تو یہ تصویر کشی ہو رہی ہے اس کی۔ تو یہی صفت اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہے اپنی مخلوق میں سے، کہ جو بنا سکتا ہے، چیزیں بناتا ہے، اور انہی 3 پروسیس سے گزر کے بناتے ہیں۔ ایک ذہن میں نقشہ آیا، پھر اس کو نکال کھڑا کیا، پھر اس کی تصویر کشی کی۔ تو هو اللہ الخالق، هو اللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اس کے لیے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔